اپریل 2017۔ ایک خبر جس میں ایک جعلی پیر نے سرگودا کے مقام پر 20 افراد کو موت کی ابدی نیند سلا دیا۔ قوم کے دل تو اس وقت تڑپ اٹھے جب تفصیلات میں پتہ چلا کہ ان بدقسمت مقتول مریدوں کو تشدد کرتے مارا گیا۔ اس مقتل کا منظر تصور کرتے ہی روح کانپ اٹھتی ہے، جو بدقسمتی سے ایک خانقاہ سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے معاشرے کا ماضی قریب ایسے ڈھونگی اور فریبی پیروں کے المناک قصوں سے بھرا پڑا ہے۔ کہیں یہ دمباز بابے مجبور عورتوں کی عصمت پامال کرتے ہیں تو کہیں آسیب زدہ جسموں میں فرضی جنوں سے کشت کرتے ہیں۔ یہ اپنی دھاک بٹھانے کے لیے طرح طرح کے منفرد بھیس اور نت نئی اداکاری کر کے ہمارے تصوف اور صوفی ورثے کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ ان کا طرز پیری نہ ہی اقبال کے کسی تصور کے مشابہ ہے، نہ ہی داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے مماثل، اور نہ ہی طریق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی آدھے یا پونے اصول سے بھی تشبیہ رکھتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ راہ تو وہی شخص پا سکتا ہے جس کے دائیں ہاتھ میں قرآن پاک ہو اور بائیں ہاتھ میں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان دونوں شمعوں کی روشنی میں وہ قدم بڑھاتا ہے تاکہ نہ شبہات کے گڑھوں میں گرے اور نہ بدعت کے اندھیروں میں پھنسے۔ گویا ایک بات تو طے ہے کہ ان بہروپیوں کا اسلام کے کسی پہلو یا قدر سے کوئی تعلق نہیں۔ اب آئیے معاشرے کی جانب، جس کا برتاؤ دن بدن غیر معمولی رفتار اور ایک انوکھے ڈھنگ سے بدل رہا ہے۔ معاشرہ اخلاقی، معاشرتی اور شرعی اقدار کی تمیز میں سخت الجھن کا شکار ہے۔ صحیح اور غلط کے اصول گڈمڈا چکے ہیں۔ اپنی بہن اور بیٹیوں کے غیر مرد سے تعلقات کسی بھی صورت قبول نہیں کرتے، اور کئی جگہ دیکھا گیا ہے کہ محض شک کی بنا پر اور غیرت کو سبب بنا کر مرنے اور مارنے کا ارادہ کر لیا جاتا ہے، مگر نہ جانے کیوں انہی وجہ غیرت عورتوں کو غیر محرم پیروں کے پاس جانے سے نہیں روکا جاتا۔ یاد رہے کہ شرعی طور پر حج جیسے افضل مقام پر بھی ایک عورت کو بما محرم جانے کا حکم ہے۔ شاید اس بھیڑ جو معاشرہ کہلاتا ہے کو بے شمار طرح کے مسائل کا سامنا ہے۔ در حقیقت زیادہ تر مسائل کا حل کرنا حکام وقت کے آستانوں پر واجب الادا ہے، اور وہی ان مسائل کا تعویض یا عمل کر سکتے ہیں، مگر جب ان آستانوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا تو اپنی مالی، طبی اور دیگر مسائل کا چارہ ڈھونڈنے ان جعلی پیروں کا رخ کرتے ہیں۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ نہ ہی حکومت ان فریبی ہٹیوں کو بند کرنے میں کبھی آگے آئی۔ معاشرتی محرومیوں سے تنگ آ کر فراق کی تلاش میں بھی یہ لوگ ان پیروں کا دروازہ تھاپتے ہیں۔ ماہرین نفسیات کے مطابق ان جعلی پیروں کے پاس جنات کا حل کروانے والے حاجت رواؤں میں سے 90% لوگوں کو نفسیاتی مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ محدود وسائل، معاشرتی دباؤ اور آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اس کو نفسیاتی مرض قبول نہیں کر پاتے۔ الف اللہ خانقاہ کا تصور اسلامی تاریخ کے پنوں کو آج بھی پر نور کیے ہوئے ہے۔ ایک حقیقی خانقاہ یا دربار ہماری معاشرتی تربیت کا ایک اہم ستون ہے۔ یہ بارگاہیں اور ان میں بیٹھے رب تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہمیشہ سے روحانیت کی لو جلائے بیٹھے ہیں۔ ان درباروں پر بھوکے کھانا کھاتے ہیں، دور دور سے آئے لوگ روحانی شفا پاتے ہیں۔
فیض کی شمعیں روشن ہوتی ہیں، یہاں رب سے دعاؤں کے پھول کھلتے ہیں، اور یہاں کا خاصا محبت کا پیغام جو زائرین و مریدوں میں کثرت سے پھیلایا جاتا ہے۔ دراصل صوفیزم کی بنیاد ہی محبت ہے۔ اسلام جہاں جہاں اور جب جب پھیلا تو صرف محبت کے علم کے نیچے ہی پھیلا ہے۔ ان بزرگان دین نے خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت، امن اور سلامتی کی سنہری پنی میں لپیٹ غفلت کے اندھیروں میں نئے دیپ جلائے۔ سختی، بربریت اور جبر جیسے خبائث کا تصور بھی روا نہ رکھا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب، جو تصوف کی ایک مستند کتاب ہے، میں فرماتے ہیں کہ تصوف کا مرکز اسوائے اخلاق ہے، اور مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کے بقول سچائی کے بے شمار راستے ہیں، مگر جو راستہ میں نے چنا وہ محبت کا ہے۔ تو بھلا آج کے یہ فریبی مجذوب تصوف کی کس روایت کے مطابق طیش میں آتے ہیں اور اپنے جلال کے جھانسے سے معصوم لوگوں پر قہر ڈھاتے ہیں؟ یہ جال ساز ستم پرست سوانگی، جن کو پیر گرداننا بھی گناہی کے زمرے میں آتا ہوگا، نہ ہی کبھی یہ کسی علم و فہم کی قربت میں رہے ہوں گے، نہ ہی کسی مذہبی رجحان سے واقف ہوں گے۔ ایک اور جگہ حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تو بیکار پتھر ہے تو کسی بھی صاحب علم کے پاس بیٹھ جا، گوہر بن جائے گا۔ تو نہ جانے یہ گمراہ لوگ ایسا کون سا علم تلاشنے ان جاہل تماشگروں کے پاس جاتے ہیں، جو ان کو گوہر تو کیا بناتے ہوں گے بلکہ مارتے پیٹتے اور جان ہی لے لیتے ہیں۔ ایسے معاملات میں آگاہی دینا علماء کا کام ہے، مگر یہ مسند غیر مؤثر نظر آتی ہے، اور نہ ہی منبر ان معاملات کی آگاہی میں کارآمد ثابت ہو رہا ہے۔ محبت، اخوت اور امن کے پہلو ہمارے معاشرے میں ڈھلتے جا رہے ہیں۔ روحانیت کے نام پر یہ جعلی پیر سماج میں خون خوار بھیڑیوں کی طرح پنپ رہے ہیں۔ معاشرے کو صحیح اور غلط کی پہچان کرنی ہوگی۔ ایسے ڈھونگی پیروں پر بغیر تحقیق کیے اندھا اعتبار رد کرنا ہوگا، ورنہ یہ جاہل پیر سماج کو ایک بربریت پسند زندگی میں ڈھال دیں گے۔ اس پر صرف بدعت کی چنڈی لگا کر رد نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی اس کا علاج محض تصوف میں بگاڑ کا الزام دے کر کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس مسئلے کو جوں کا توں چھوڑ کر صوفیہ کرام کی خدمات کے ساتھ ناانصافی کی جا سکتی ہے۔ پیری مریدی، تصوف، صوفیت، طریقت، معرفت، عرفان، درویشی ہمارے کشفی، روحانی اور ایمانی ورثے ہیں، جن سے ہمیشہ محبت، امن، سکون اور روحانیت کی لو جلتی رہی ہے، جس سے لاکھوں کروڑوں گمراہ دین حق کا کلمہ ورد کرنے لگے، جنہوں نے خانقاہیں فقط محبت اور اخلاق کی بنیاد پر آباد کی۔ خانقاہوں کو مقتل بنانے والی ان کالی بھیڑوں سے معاشرے کو چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا، ورنہ پرکھوں سے حاصل کردہ محبت اور اخلاقیات جیسی اقدار ضائع کر کے ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ظلم اور زیادتی کے بیچ بوتے رہیں گے۔ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا
جان